الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت محترم، آج انشاءاللہ ہم 8واں پارہ آدھے کے بعد سے نصف کے بعد سے سورہ اعراف کو سنیں گے اور سورہ اعراف کے خلاصے کو انشاءاللہ مکمل سنیں گے۔ سورہ اعراف 8ویں پارے کے نصف سے لے کر 9ویں پارے کے پون پارے تک یعنی ثلاثہ تک چلے گا۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ آج 9ویں پارے کے پون حصے کو، اس کے خلاصے کو ہم سنیں گے۔ یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور مکی صورت میں جو بھی باتیں بیان کی گئیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل دیتے ہوئے، اور پھر ان کو جہنم کے آگ سے ڈرانے کی باتیں، جنت کا جو ہے جنت کی رغبت دلانے کی باتیں زیادہ تر اس کے اندر ملیں گی۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قومیں جو کوئی بھی نافرمانی کی روش کو اختیار کیے تھے، اللہ ان کے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس کس طرح کے عذاب کے اندر ان کو جو ہے عذاب کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا۔ وہ ساری قوموں کے باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ اعراف کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مان کر عمل صالح کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے ان کے لیے تو جنت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر اور اللہ کی آیات کو جھٹلا کر سرکشی کے روش کو اختیار کریں گے تو ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتے ہوئے ان کو فرما رہا ہے، یہودیوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، عیسائیوں کو بھی یہ تکبر تھا، گھمنڈ تھا کہ ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم تو جو ہے بنی اسرائیل سے ہمارا تعلق ہے، ہم تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے پیغمبر دیکھ کر خاموش تھوڑا ہی بیٹھیں گے ہم کو جہنم میں جاتے ہوئے، نہیں بولے گئے ہم تو جو ہے جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دن کے لیے، اس کے بعد پھر سے ہمیشہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ ان کا گھمنڈ تھا، یہ ان کا تکبر تھا، یہ ان کی کیفیت تھی۔ آج بھی بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں ہم تو کیا ہمارا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ واہ کیا بات ہے! اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے، عمل کے بل بوتے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو، اپنی پھوپھی کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ دنیا میں اگر تم چاہو تو میں تم کو جو کچھ بھی میرے پاس ہے تم مانگو تو میں مدد کر سکتا ہوں، مگر آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہاں تو تمہارے اعمال تمہیں جو ہے بچائیں گے۔ اگر تم نیک اعمال کو اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچو گے، اگر نیک اعمال کو اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں وہاں نہیں بچا سکتا۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم پیغمبر کی پھوپھی ہے، پیغمبر کی بیٹی ہے، اس انداز سے اللہ کے رسول نے جو ہے متنبع کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ یہودی اور عیسائی اس طرح سے سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا سمجھنا یہ بالکل غلط قسم کا سمجھنا ہے۔ تمہارا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ایک سوئی کے ناکے کے، سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا جتنا ناممکن ہے، تمہارا جنت میں جانا بھی اسی طرح کا ناممکن ہے۔ پھر فرمایا کہ جہنم کا اوڑھنا بچھونا ہی، جہنم کا جو ہے جہنم کے اندر ہی تمہارا اوڑھنا اور بچھونا ہوگا، سب کچھ جہنم کے اندر ہی تمہارا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے تم کر دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو جنت میں جانے کا فیصلہ جن کا ہوگا جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے کا فیصلہ جن کے ساتھ ہوگا دوزخ میں چلے جائیں گے۔ جب پورا معاملہ ختم ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس وقت جنت میں جو ہے جو لوگ جائیں گے وہ جہنم میں رہے ہوئے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھ کر پہچان لیں گے اور جو ہے پکار کر کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے پروردگار کا جو وعدہ تھا، ہم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا، اللہ تعالیٰ نے نیکی کو اختیار کرنے پر جنت کا جو ہے جو وعدہ کیا تھا وہ تو ہمارے ساتھ پورا ہوا، کیا تمہارے ساتھ بھی پروردگار نے جو وعدہ کیا تھا جہنم کا کیا پورا تمہارے ساتھ بھی ہوا؟ عذاب کا معاملہ تمہارے ساتھ ہوا؟ اس طرح سے وہ پوچھیں گے اور وہ ظالم کہیں گے ہاں
اس وقت ہم تمہاری باتوں کو مان لیتے، ہم رسولوں کی باتوں کو مان لیتے، ہم صحیح راستے کو اختیار کرتے تو آج ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے، مگر افسوس کہ ہم وہ راستے کو اختیار نہیں کیے، ہم شیطان کے راستے کو اختیار کیے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دن دھراتے ہوئے نافرمانی کرتے چلے گئے، لہٰذا آج ہم کو یہ دن دیکھنے کا موقع نصیب ہوا۔ اور وہ پکار کر کہیں گے جہنم والے جنت والوں سے کہ کچھ رزق ہمارے اوپر پھینک دو نا، تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر پھینک دو، تو جنت والے کہیں گے یہ دو چیزیں بھی آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیے ہیں، اس لیے تم اس طرح کی جو ہے کوئی امید ہم سے مت رکھو۔ اس کے بعد مختلف پیغمبروں کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، جس میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی۔ یہ پیغمبر جتنے بھی تھے یہ سب کے سب لوگوں کو برائی سے روکے، شرک سے ان کو بچانے کی کوشش کیے، ہر قسم کی برائی سے بچا کر جنت کا راستہ دکھانے کی کوشش کیے، پکار کر کہتے کہ ہم تم سے دنیا میں کوئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، دنیا و آخرت کی کامیابی تم حاصل کرو، ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، اللہ نے ہم کو نبی بنایا، رسول بنایا، پیغمبر بنایا، ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ ہم تم کو بھی سیدھے راستے پر چلائیں، ہم تم سے دنیا میں تو کوئی چیز نہیں مانگ رہے، ہمارا کوئی جو ہے صلہ جو ہے ہم دنیا میں نہیں چاہتے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی فرمانبرداری ہم کر رہے ہیں۔ وہ برابر ان کو سمجھاتے رہے مگر قوم سننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی مثال دی، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت کا کام کیا، 950 سال تک اس قوم کو جو ہے ڈراتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی، جس میں 950 سال تک تقریباً انہوں نے قوم کو پکارا، بتایا، سمجھایا، شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر قوم نہیں سنی، تو چنانچہ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری قوم کو صرف چند افراد جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان لوگوں کو اور ایک جانور کو، جو ایک جوڑا جانور کو کشتی میں بٹھانے کا حکم دیا، اور جو ہے ایسا طوفانی بارش کو شروع کر دیا پروردگار سزا دینے کے لیے ان نافرمانوں کو کہ اوپر سے بارش، اور جس کے نتیجے میں زمین سے بھی پانی اگلنا شروع ہو گیا، اوپر سے بارش، نیچے سے پانی، اس طرح سے پانی کا طوفان ہو گیا کہ سارے کے سارے ڈوب مرے۔ وہی بچ گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج سوائے کشتی میں بیٹھے ہوئے افراد کے کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا، تو اس کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا اور چند افراد انہوں نے کہا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، دیکھیں یہ سیلاب کا پانی ہم کو کہاں سے جو ہے ہم کو ڈھا کر لے جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمانوں میں تھا، باپ نے پکار کر کہا کہ بیٹے دیکھ آجا، آج کوئی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، مگر بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر پانی کا ایک تڑال اس طرح سے آیا کہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے غرقاب ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ حضرت نوح علیہ السلام پکار کر اللہ سے دعا کی کہ مالک میرا بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا، متنبہ ان کو کیا کہ خبردار، وہ تمہارا بیٹا اگر ہوتا تو تمہارے ساتھ ہوتا، وہ تمہارا نافرمان ہے، وہ ہمارا نافرمان ہے، اس لیے آج اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ معاف کر میرے مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کے تعلق سے تجھ سے جو ہے معافی مانگا، تجھ سے جو ہے میں اپنے بیٹے کا واسطہ دیا، مگر جو ہے میں غلطی پر تھا، مجھے معاف فرما دے پروردگار۔ اس انداز سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھے۔ ایک پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو ہم کیا حساب میں، کس حساب میں ہم آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے صف ہستی سے مٹائے جانے کے تعلق سے مکے میں سب لوگ جو ہے جانتے تھے، وہ تاریخ سے وہ لوگ واقف تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا جو ہے مثال دیا اور فرمایا کہ ہود علیہ السلام اپنی قوم سے شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی، وہ بھی اسی طرح سے باز رکھنے کی کوشش کی جس طرح سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم کو شرک سے روک رہے ہیں، مگر وہ بھی اسی طرح سے مطالبے کی نشانیوں کے لیے، اور تم بھی جس طرح سے مطالبے کر رہے وہ بھی مطالبے کیا، اور پھر جب وہ نافرمانی کے اندر دھڑلے کے ساتھ جو ہے کرتے چلے گئے تو اللہ نے جس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیا، خبردار کہ اگر تم بھی نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہے۔ تو ہود علیہ السلام جب جو ہے قوم کو باز رکھنے کی کوشش کیے اور وہ مطالبہ کر رہے تھے بار بار کہ جو ہے لاؤ اللہ کا عذاب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صف ہستی سے ختم کر دیا، ہود علیہ السلام کی یعنی قوم کو، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مکے کی قوم کو متوجہ کر رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ آؤ اللہ کے دین کی طرف، مگر وہ جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو سمود کی طرف بھیجا تھا، قوم سمود کی طرف، ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے بھی، حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم سمود کو جو ہے، قوم سمود کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے چٹانوں کو تلاش کر کے بہترین قسم کے بلڈنگز بنا کر رہا کرتے تھے، وہ ان کی ساتھ کی برائی تھی، ہمیشہ اسی کے اندر مگر رہا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، بولا، مگر جو ہے وہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی ایک نشانی لے آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، کوئی ایک اچھی سی جو ہے خوبصورت سی اونٹنی لے کر آؤ، ایک نشانی لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سے دعا کیے تو ایک چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے خوبصورت سی جو ہے اونٹنی نکل آئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے مخاطب ہو کر کے، دیکھو تمہارے مطالبہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی بھیجی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اور جو ہے یہ فلاں چشمے پر پانی پیا کرے گی، ہفتے میں ایک دن یہ پانی پیے گی، جس دن یہ پانی پیے گی تمہارے دوسرے جانور اس دن اس کنویں سے پانی ہرگز نہیں پینا، اور خبردار کہ تم اس اونٹنی کے نام کو نہیں جانا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، تمہاری زندگی اس اونٹنی کے زندگی کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اگر تم اونٹنی کو کچھ کرو گے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم نے ایک دن ایسا کیا کہ دھڑلے کے ساتھ جا کر اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد دندراتے ہوئے اور کہا کہ دیکھو تم نے جس طرح سے کہا تھا نا کہ اونٹنی کو اگر ختم کریں گے تو اس کی زندگی کے ساتھ ہماری زندگی منسلک ہے، لا اس عذاب کو ہم بھی دیکھیں گے کہ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آواز کو پیدا کر دیا کہ وہ جو ہے اوندھے منہ گر کر جو ہے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے ختم کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جو ہے دہلا دینے والی آفت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی اور اوندھے کے اوندھے رہ گئے۔ پھر صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے وہاں سے بستی سے نکل گئے، اے میری قوم کے لوگوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہتا تھا، مگر افسوس کہ تم جو ہے تمہیں میری بھلائی کا کوئی خیال ہی نہیں ہوا۔ ایک درد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے خیر خواہی کا کرنے کا چاہ رہا تھا، مگر تمہیں اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب بھوتو اللہ کے عذاب کو، یہ کہتے ہوئے وہ بستی سے نکل گئے، اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا اور ان کو ختم کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، یہ کیا برائی کے اندر تم مبتلا ہو، یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بھی خواہش کی تکمیل کرتے ہو، دنیا میں آج تک کوئی قوم اس طرح سے کام نہیں کی جو اس طرح سے تم کر رہے ہو، یہ بے شرمی کا کام چھوڑ دو۔ مگر وہ کہنے لگے، ارے نکالو اس پاک باز کو بولے ہماری بستی سے، یہ ہمیں پاک بازی سکھا رہا ہے، اس کو تو ہم جو ہے اگر یہ باز نہیں آئیں گا، ہماری اصلاح کرنے کی باتیں اگر کرتے کرتے باز نہیں آیا تو ہم اس کو سنسار کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن کہا کہ اے لوط، تم جو ہے بستی سے نکل جاؤ، مگر خبردار کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی ایک ایسی بارش کر دی کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ پوری قوم جو ہے اس جو ہے بستی کے اندر پتھروں کی بارش کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفِ ہستی سے ان کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا، انہوں نے کہا کہ اے پروردگار مجھے کچھ نشانیاں دے تاکہ میں جو ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف اور اس کو جو ہے سیدھا راستہ دکھاؤ، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس کی ہدایت کا سامان کرو۔ اس طرح سے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نشانیاں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا دیا اور جو ہے کہا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل کے اندر رکھو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھا، وہ ہاتھ نکالے بغل سے تو چمکتا ہوا چاند کی طرح سے ہاتھ جو ہے نظر آنے لگا۔ یہ دو نشانیاں دے کر انہوں نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کے فرعون کے پاس اور اس کو ڈراؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے۔ فرعون جو ہے بار بار تکرار کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے جب جو ہے حد سے زیادہ گفتگو ہوئی، ایک ڈیبیٹ ہوا، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ارے مجھے تو یہ جادوگر لگتے ہیں۔ فرمایا جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصے کو پھینکا نیچے اور اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا، چاند کی طرف چمک رہا تھا، عصا زمین پر پھینکا تو ایک اژدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ تو فرعون نے کہا یہ تو بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، پورے وزراء جو ہے مشورہ دیے فرعون کو کہ ہماری پاس سلطنت کے بڑے بڑے قسم کے جادوگروں کو بلائیں گے اور ان جادوگروں کے ساتھ ان کا جو ہے امتحان لیا جائے گا، چنانچہ اگر ان جادوگروں کو یہ ہرائیں گے تو ہم ان کو ماریں گے۔ اس طرح سے سلطنت کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا گیا، ایک بڑا میلہ رکھا گیا جس کے اندر پورے جادوگر آ گئے اپنے اپنے چیزیں جو ہے لے کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے رہے وہاں پر اور کہا ان جادوگروں نے کہ
پہلے تو پوچھا فرعون سے کہ اگر ہم جیت گئے اور ان کو ہرا دیے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا کہ ہماری سلطنت کا کچھ حصہ میں تم کو دوں گا اور بڑے انعامات سے میں تم کو جو ہے نوازوں گا۔ اس جو ہے آس کے اوپر، اس حرص کے اوپر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی کوشش کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تم اپنا جادو پہلے۔ تو فرعون کے جو جادوگر تھے وہ سب اپنے اپنے ساتھ میں جو رسیاں لائے تھے وہ نیچے پھینکے۔ جیسے ہی انہوں نے رسیوں کو نیچے پھینکا پورے سانپ بن گئے۔ اس کے بعد خوف کھا گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ پھینکو اپنے اسے کو زمین کے اوپر۔ جو لاٹھی تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا، جب وہ زمین پر پھینک دے تو ایک بڑا اژدھا بن گیا اور وہ پورے سانپوں کو نگل گیا۔ جب یہ ماجرا جادوگروں نے دیکھا، انہوں نے کہا آج تک تو ہم اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں دیکھے، ہم تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، یہ تو جادو ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم اچھے سے اچھا جادو ہم جانتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، یہ جو ہے معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو برابر پیغمبر ہے، ان کی بات جو ہے صحیح ہے، ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں تمہارے اور ہارون کے رب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے ایمان قبول کر لیے۔ تو فوراً بادشاہ نے اور اس کے وزراء نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا کھیل ہو گیا، بولے یہ تو چال ہے تمہارا، یہ ناٹک ہے تمہارا، اصل میں یہ موسیٰ تمہارا سردار ہے، تم سب مل کر ایک ڈرامہ کیے، کھیل کیے، دیکھو میں تم کو ایسی سزا دوں گا جادوگروں کہ تمہارے ایک سم سے ہاتھوں کو نکالوں گا، دوسرے سم سے پیروں کو نکالوں گا، کٹ کر دوں گا اور کاٹ کر کے تم کو سولی پر لٹکا دوں گا، ایسی سزا میں تم کو دوں گا تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس طرح کی جرأت نہ کر سکے۔ جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون تو کیا کر سکتا، زیادہ سے زیادہ تو ہماری جان لے سکتا ہے، مگر خدا کی قسم ہمارے دل کے اندر جو ایمان گھر گیا ہے اس کو تو نہیں نکال سکتا۔ یہ ایک سبق تھا مکے والوں کو اور مسلمانوں کو جو صحیح نیا ایمان لا رہے تھے، ان کو جو ہے دشمن بڑے ستا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ دیکھو پچھلی قوموں میں بھی جب لوگوں نے ستایا، تکلیفیں دی، سولیوں پر لٹکانے کی بات کری، ڈرے نہیں، ایمان پر جمے رہے، تمہارا معاملہ بھی دراصل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے اوپر کئی طرح سے جو ہے اس کو یعنی سزائیں دی، کئی طرح سے اس کو جو ہے آزمانے کی کوشش کی، سزائیں دی، اور جب کبھی بھی کوئی سزا آتی، کسی نچالی کو دیکھتے تو فوراً پکار اٹھتے کہ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو، اگر ہم اس بلا سے بچ جائیں گے تو ضرور میں ایمان قبول کروں گا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے عذاب اس کے اوپر نازل کیے، کئی جو ہے تو یعنی ایک مرتبہ تو طوفان، خطرناک قسم کا طوفان آیا، اور ایک مرتبہ خون کی بارش ہونے لگی، جدھر دیکھو خون، کھانے کے لیے برتن کھولتے تو اس کے اندر خون، پینے کے لیے اگر جو ہے کوئی برتن کھولتے تو اس کے اندر خون، جدھر دیکھو خون، تنگ ہو گئی تھی قوم۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے رفع کر دیا، اس جو ہے بلا کو ٹال دیا۔ اس کے باوجود پھر ہر دھرمی پر وہی کہ یہ تو جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذریعے سے اس طرح سے کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنی سرکشی کے اندر مگن رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجا، جدھر دیکھو ادھر ٹڈیاں، ایک مرتبہ جوؤں کی جو ہے معاملہ کیا، جدھر دیکھو جوئیں، پورے جسم میں، کپڑوں میں، سونے بستر میں، کھانے کے لیے برتن کھول رہے ہیں، پینے کے لیے برتن کھول رہے ہیں، ٹڈیاں، جوئیں اس کے اندر۔ اور پھر ایک اور موقع پر جو ہے مینڈکوں کی بارش کر دی، جدھر دیکھو مینڈک، جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں مینڈک، کپڑوں کے اندر مینڈک، بستر میں مینڈک، کھانے میں مینڈک، پینے کے برتنوں میں مینڈک، جدھر دیکھو مینڈک، تنگ ہو گئی قوم۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے دعا کرنے لگے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر کے اس بلا سے رفع کرا دیے، تو بھی یہ قوم باز آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جب سرکشی بہت ہو گئی تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیے، اور فرعون کو اسی دریائے نیل کے اندر جس میں راستہ بنا کر ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیے تھے، اسی دریا کے اندر جو ہے فرعون اور اس کے سارے لشکر کو غرقاب کر کے رکھ دیے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہم اسی طرح کا عذاب ان کو جو ہے دیتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باتیں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی، اور آخری میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے قوم، بنی اسرائیل کے قوم میں
ایک دن جس طرح سے آج ہمارے لیے جمعہ کا دن مقدس ہے، جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے، جمعہ کی کچھ فضیلتیں ہیں، اور فرمایا سورہ جمعہ کے اندر کہ جب اذان کی آواز سنو تو فوراً اپنی تجارت کو روک دو، اپنے کاروبار کو روک دو، صرف نماز کے لیے دوڑ پڑو، جب نماز ختم ہو جائے گی تو پھر اپنی رزق کے تلاش کے اندر پھر لگ جاؤ۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا ایک مقدس دن مقرر کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، عید المومنین۔ اسی طرح سے ہفتے کا دن بنی اسرائیل کے لیے ایک مقدس دن تھا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سوائے عبادت کے کوئی کام بھی کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کوئی کام نہیں کر سکتی بنی اسرائیل سوائے عبادت کے ہفتے کے دن، مگر اللہ کا کرنا یہ کہ ہفتے کے دن ہی ان کا معیش جو ان کی معاشرت پوری جو ہے مچھلیوں کے شکار پر گزرتی تھی، مچھلیوں کو پکڑتے اور جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے مچھلیوں کو، اس طرح سے ان کی زندگی چلتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشیت کے طور پر اس کے جو ہے یعنی سمندر میں مچھلیوں کو ہفتے کے دن ہی اوپر لے آتا تھا، وہ باقی دنوں میں اوپر مچھلیاں اس طرح سے نہیں تیرتی تھی، ایک آزمائش تھی ان کی۔ تو چنانچہ انہوں نے چند دن تو برداشت کر لیا، اس کے بعد بنی اسرائیل یہ کام کرنے لگے کہ ہفتے کے دن جانا اور جو ہے اس دن سمندر کے کنارے کٹے بنانا اور مچھلیوں کو اچھل کر اس کے کٹوں کے اندر گرنے پر مجبور کرنا۔ کچھ اس طرح کی چال کو اختیار کیے کہ ان کٹوں کے اندر مچھلیاں گر جاتے ہفتے کے دن، اور دوسرے دن جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اور جب کچھ لوگ روک رہے تھے ان کو، تو ان روکنے والوں کو جو ہے کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارا کام ہم کریں گے، تمہارا کام تم کرو۔ تم کون ہوتے جو ہم کو روکنے والے؟ ہماری خبر میں ہم جواب دے لیں گے، آپ کون ہوتے ہم کو روکنے والے؟ ہم تو مچھلی نہیں پکڑ رہے، اللہ نے ہفتے کے دن پکڑنے سے منع کیا، ہم ہفتے کے دن کہاں پکڑ رہے ہیں؟ ہم تو اتوار کے دن پکڑ رہے ہیں آ کر کے، جب مچھلیاں اس میں گر رہے ہیں تو ہم دوسرے دن آ کر پکڑ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ تھے، 3 گروپ بن گئے تھے، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، ایک ان کو روکنے والا گروپ، اور ایک گروپ ایسا تھا تماشائی بنا ہوا تھا کہ نہ روک رہا تھا نہ پکڑ رہا تھا مچھلیاں، نہ ان کو روک رہا تھا۔ ارے بولے کون سنتا ہماری بات، ارے جس کی خبر میں انہیں جواب دے لیں گا، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس انداز سے ایک گروپ جو ہے الگ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ تم ایک چال چلتے ہو، ہم بھی ایک چال چلتے ہیں، اور ہماری چال بڑی تیز چال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہمارے ساتھ تم معاملہ کرتے ہو؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر سب کو ایک قلعے کے اندر بند ہونے کا ایسا کوئی معاملہ کیا۔ جب پوری قوم ایک قلعے کے اندر بند ہو گئی تو سب کو اللہ نے کہا کہ بندر ہو جاؤ۔ وہ سب جو ہے وہ افراد جو مچھلی پکڑ رہے تھے، اور وہ افراد بھی جو نہیں روک رہے تھے، ان کو اور ان کو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندر بنا دیا، صرف ان افراد کو چھوڑ دیا جو ان کو مسلسل روک رہے تھے۔ اس کے اندر بھی بڑا سبق ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج مسلمانوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا کہ تم نیکیوں کو عام کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے۔ حاضرین محترم، آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلائے۔ ہم ظلم بربریت چلتی رہی پورے ممالک کے اندر، مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھیں، کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا، کس طرح سے ایمان والوں کو ستایا گیا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ممالک کو ایسی پریشانی کے اندر ڈال دیا کہ شاید آج تک کوئی پریشانی اس انداز کی نہیں آئی تھی جس طرح کی پریشانی آج آئی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیوں کو عام کریں، برائیوں کو ختم کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو بنانے سے پہلے ہی سارے ارواح کو جمع کر کے اس وقت فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے روحوں نے مل کر کہا تھا کہ ہاں پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، تم یہ نہیں کہنا کہ جو ہے ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمارے باپ دادا اس برے راستے کے اوپر تھے، نہیں، بلکہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا پہلے، اس لیے آج تم مجبور ہو کہ تم ہمارے دین پر چلو، ہماری باتوں پر چلو، ہمارے راستے پر چلو تو تم جنت کے اندر جاؤ گے، ورنہ پھر جس طرح سے پرانی قوموں کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، خبردار کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔